آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو انگلش میں بریفنگ دی گئی ہے اور مجھے کہا گیا کہ اردو میں بریفنگ دی جائے، تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے برطانیہ بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اب اس سیٹرڈے کو ایک نیشنل ڈیمونسٹریشن، تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ لندن میں ہونے جا رہا ہے، جس میں تمام کمیونٹیز نے اپنا رول پلے کرنا ہے، لیکن خصوصاً مسلم کمیونٹی نے اپنا رول خصوصی طور پر یہ پلے کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلا مظاہرہ جو BBC کے باہر ہوا، ہمیں معلوم پڑا کہ برمنگھم میں خصوصاً افراد زیادہ تھے، کوچز کم تھیں۔ تو میں تمام مساجد سے گزارش کروں گا، مساجد کمیٹی سے، کہ آپ کوچز کا بندوبست کریں۔ بڑی تعداد کے اندر ہزاروں لوگ لندن کے مظاہرے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ نے بنیادی رول پلے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر بھی جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، ہماری مساجد نے اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ جو احتجاجی مظاہرہ سیٹرڈے کو لندن میں ہونے جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیلی آرمی نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اور ہزاروں فلسطینی اس وقت انجرڈ ہیں، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسکولوں اور ہسپتالوں کے پر بھی بمباری شروع کر دی ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک سٹرائک کے اندر ایک ہاسپٹل پر جب بمباری کی تو 500 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 1000 سے زائد بچے اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں پاکستانی میڈیا کے ذریعے آپ تمام مسلم کمیونٹی کو، خصوصاً پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مظاہرے میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آکوپیشن کیا ہے۔ کشمیری یہ آکوپیشن گزشتہ 76 سالوں سے فیس کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے یہ پوسٹر لگا ہوا ہے، فرام کشمیر ٹو پیلسٹائن آکوپیشن از اے کرائم اینڈ ایلیگل آکوپیشن اینڈ ایلیگل اسرائیلی آکوپیشن آف پیلسٹائن اینڈ ایلیگل انڈین آکوپیشن آف کشمیر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور پاکستان کا جو سٹانس اسرائیل کے حوالے سے ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اس مظاہرے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ جو آرگنائزرز ہیں، اسٹاپ دا وار کولیشن، پیلسٹائن سولیڈارٹی کیمپین، اور جتنے بھی ان کے ساتھ تنظیمیں وابستہ ہیں، ان کو آپ سپورٹ کریں، اور یہ آپ کی سپورٹ کے منتظر ہیں۔ اور اسرائیل فلسطین کے اندر وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے بھی، جو یہاں کی جو برٹش لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس لیول کا رول پلے نہیں کیا کہ وہ ڈیفنس منسٹر نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں جو واٹر، الیکٹریسٹی، فوڈ، میڈیسنز سپلائیز کو میں کٹ آف کروں گا، اور اس نے کٹ آف کر دی ہیں۔ یہ وار کرائمز ہیں، ہاسپٹل کے اوپر اس نے بمباری کی، یہ بھی وار کرائمز ہیں۔ تو اس سارے جنگی جو جرائم اسرائیل فلسطین میں کمٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف جو صدائے احتجاج بلند ہونے جا رہا ہے سیٹرڈے کو، I urge all of you to participate in this national demo, and I urge especially mosques to play their vital role to make this demo is a historical demo against illegal Israeli occupation of Palestine. First of all, thank you very much for coming here and covering this press conference. I would like to invite Canman Hilton to read the press release, please. Okay, this is a press release from Palestine Solidarity in Birmingham. Birmingham supporters of freedom, justice and equality in Palestine have been stunned and horrified at events in Gaza. Over 3,500 people have been killed in the bombing of Gaza, a third of them children, and 12,000 injured, figures which are increasing hourly. Disgracefully, the horrifying bombardments cutting off supplies of water, electricity, fuel and medical supplies, and the forced movement of Palestinians to the south of Gaza, illegal under international humanitarian law, has been supported by our leaders and disgracefully by the leadership of the Labour Party. The bombing of the Al-Hahi Baptist Hospital last night has shocked people to the core. Israel, and by association the members of the UK government and opposition who have supported them, stand accused of war crimes and crimes against humanity, which are happening now and which should immediately be condemned and stopped. By its complicity with the collective punishment of Palestinians, politicians in this country are also sending a dangerous message that crimes against Palestinians, and by extension Arabs and Muslims, are acceptable. Supporters of the rights of Palestinians have come together to support a number of demonstrations in Birmingham
as well as organising transport to the national demonstrations in London. We urge everybody to support these. I think everybody knows what's happened over the last 10 days in Palestine, and particularly what's happening in Gaza. Yesterday was probably the worst event when a hospital was actually being bombed, and over 500 Palestinians, many of them children, many of them people who were actually taking shelter in this hospital, were killed. And I think that's something that needs to be protested against. And what we are doing is we are actually going to London on Saturday to show our opposition to our government actually saying that we are going to be standing by Israel. And I think Rishi Sunak is actually going to Israel soon as well. So we want him to go with a clear message. We want the bombing to cease immediately in Gaza. We want humanitarian aid be provided to everybody in Gaza who needs it. And we want the Israeli government to rescind its orders to move the Palestinian population out of the northern Gaza into the south Gaza. It's only a beginning, because by this they will be extending this, and they ultimately want to move all the Palestinians into the Sinai desert. So I think it's really essential that we show our support for the Palestinians in London on Saturday, and we show it in greater number than we did last week, where there were about 150,000 people shouting for Palestine. So I urge you all to get there whichever way you can. I think most cities in this country, there will be coaches organized by various groups within those cities to take you there and bring you back. If not, you can always take a public transport. For those who can't travel, there will be demonstrations in the cities, and particularly there will be one in Birmingham as well. I'm the Secretary of Birmingham Stop the War Coalition. We were an hour or so marching in Birmingham, and one of the placards we held was "Gaza, Stop the Massacre." When the Israelis invaded Lebanon in 1982, 10,000 people were killed. I think that this massacre at this hospital is just the beginning of further massacres, unless there's severe pressure from the international community to stop this. Interestingly, the Russians, the Arab League, the Confederation of African States are all calling for ceasefires, and the UN itself is calling for that. I think the other important thing I want to say is that this is a campaign not against Jews. There are many Jewish people, including this leaflet, which says "Urgent End the Genocide in Gaza," is produced by the International Jewish Anti-Zionist Network. There is another organization here, the Jewish Network for Palestine, which says similar thing. There are increasing numbers of Jewish people around the world, including in America, who are disgusted by the war policies, the discrimination in Israel. In Israel, if you're a Palestinian Arab, you cannot live in most parts of Israel, which is exactly the same as is in South Africa. And that is why we call Israel an apartheid state. We're fully supporting the demonstration in London, and there is a demonstration in Birmingham at 12:30 outside Barclays if you can't get there. But we're happy to collaborate with all the people campaigning on this. But it can only end with the ending of the apartheid regime in Israel, and the ending of these, and the American backing of this monstrous military action.